پہلی حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو معوذات یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے جسم پر پھونکتے. پھر جب آپ کی بیماری نے شدت اور سختی اختیار کی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معوذات پڑھتی اور آپ ہی کا ہاتھ آپ پر برکت کی امید سے پھیرتی تھی. دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 6105. دوسری حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے مروی ہے. وہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے معوذات سے دم کرتے، یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سے. پھر جب آپ خود مرض الموت میں بیمار ہوئے تو میں آپ کو دم کرتی، یعنی یہ صورتیں پڑھتی اور آپ پر آپ ہی کا ہاتھ پھیرتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے زیادہ برکت والا تھا. یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بیمار تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب سے گزرے تو میں یہ کلمات کہہ رہا تھا: اے اللہ، اگر میری موت کا وقت آ گیا ہے تو مجھے راحت دیجیے، اور اگر میری موت مؤخر ہے تو میری بیماری دور کر دیجیے، اور اگر یہ آزمائش ہے تو آپ مجھے صبر کی توفیق عطا کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا کلمات کہے ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہوں نے وہ کلمات دہرائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں سے انہیں مارا اور فرمایا: اللہم عافیہ، اے اللہ انہیں عافیت دیجیے، او اشفیہ، یا فرمایا اے اللہ انہیں شفا دیجیے. علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اس کے بعد میں اس تکلیف میں کبھی مبتلا نہ ہوا. دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 3564 اور مسند ابی داؤد الطیالسی حدیث رقم 136. ضروری وضاحت: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو جو لات ماری تو وہ ازراہ شفقت و محبت تھی، نہ کہ ازراہ غصہ اور ازراہ ناپسندیدگی. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے. واتقین اللہ